مریم وسیم کے سننے والے دوستوں السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں عشق کا قاف کا 12واں حصہ۔ حمزہ شام کے قریب لوٹا۔ وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ کام ہو گیا؟ حسنین نے بے تابی سے پوچھا۔ ہاں، بڑی مشکل سے ہوا مگر ہو گیا۔ حمزہ نے 3 پاسپورٹ نکال کر اس کی طرف اچھالے اور خود بستر پر گر پڑا۔ ویری گڈ۔ حسنین نے تینوں پاسپورٹ دے کر حیرت بھرے تحسین آمیز لہجے میں کہا اور پاسپورٹ سرمد کے ہاتھ میں دے دیا۔ سرمد نے اپنا پاسپورٹ کھول کر دیکھا اور اب حیران ہونے کی باری اس کی تھی۔ ارے، کہتے ہوئے اس نے حمزہ کی جانب دیکھا۔ یہ کیسے ہوا حمزہ بھائی؟ بس ہو گیا۔ اب تم لوگ تیار ہو؟ ٹھیک 8:30 بجے ہم لوگ چیک آؤٹ کریں گے۔ 9 بجے کی فلائٹ ہے، میں ٹکٹ کنفرم کر لایا ہوں۔ سرمد نے مزید کوئی سوال کرنا مناسب نہ سمجھا اور پاسپورٹ جیب میں رکھ لیا جس پر حمزہ نے بھارت کا ویزا لگوا لیا تھا۔ ٹھیک 8:45 بجے وہ لوگ ایئرپورٹ پر تھے۔ ان کے پاس سوائے ایک ہینڈ بیگ کے اور کوئی سامان نہ تھا۔ ریوالور اور فالتو سامان ہوٹل کے کمرے میں ہی چھوڑ دیا۔ ہینڈ بیگز میں ان کا ایک کپڑوں کا جوڑا، چند اشیاء ضرورت اور پاسپورٹ تھے۔ پورے 9 بجے گلف ایئر لائن کے طیارے نے دہلی کے لیے رن وے چھوڑ دیا۔ کھڑکی کے قریب بیٹھے سرمد نے جدہ ایئرپورٹ کی جلتی بجھتی روشنی پر نظر ڈالی۔ پھر فضا میں جہاز سیدھا ہوا تو ان لوگوں نے سیفٹی بیلٹس کھول دیے۔ بے اختیار سرمد نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اس کا دل بڑے زور سے پھڑپھڑایا۔ گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نظروں میں دمکا اور غیر اختیاری طور پر اس کے لبوں پر درود شریف مہک اٹھا۔ سارا جسم ایک بار تن کر یوں ٹوٹا جیسے ساری تھکان، ساری کلفتیں، ساری اداسیاں ہوا ہو گئی ہوں۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ حمزہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا کچھ دیکھ رہا تھا۔ سرمد کے لب ہلے ہلے دیکھ کر اس نے کان لگا کر سنا اور عقیدت سے اس کا دل بھر آیا۔ وہ دم بخود رہ گیا۔ سرمد کے ہونٹوں پر خالق کون و مکان کا پسندیدہ وظیفہ جاری تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عاشق کے لیے اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے، اس نے سوچا اور بے ساختہ اس کے ہونٹ بھی متحرک ہو گئے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہاں سے ہزاروں میل دور نور پور گاؤں کے قریب بابا شاہ مقیم کے مزار کے باہر کھڑے درویش نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا۔ ہواؤں میں کچھ سونگا اور پکار اٹھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر وہ مزار کی طرف بھاگا۔ بابا شاہ مقیم، دیکھ وہ چل دیا ہے اپنی منزل کی جانب، دیکھ اسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا ہے، اس کا عشق اسے مہکا رہا ہے، بابا شاہ مقیم اسے دہکا رہا ہے، اسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عطا کر دے گا، وہ اڑ رہا ہے، اس کی پرواز شروع ہو گئی۔ بابا دیکھ، اس نے اپنے خالق، اپنے محبوب کی رضا، اپنے مقصد، اپنی منزل کی جانب سفر شروع کر دیا ہے، دیکھ دیکھ بابا شاہ مقیم دیکھ۔ درویش پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر بھاگے جا رہا تھا، آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر رہا تھا، مزار والے کو بتا رہا تھا، وہ بچوں کی طرح خوش تھا، کلکلاریاں مار رہا تھا، ہواؤں میں اڑنے کو پر کھلا رہا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دم وہ مزار کے باہر ایک جگہ رک گیا، بایاں بازو موڑ کر کمر پر رکھا، دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا، سر جھکا کر آنکھیں بند کر لیں اور دھیرے دھیرے ہلکار لینے لگا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ جھوم رہا تھا، گنگنا رہا تھا، رقص کر رہا تھا، چک پھیریاں لے رہا تھا، ہوا اس کے ساتھ موہ رقص تھی، فضا اس کے ساتھ بے خود تھی، درختوں کے پتے تل دے رہے تھے، شاخیں سر دھن رہی تھی، مٹی سونگھی سونگھی خوشبو سے مستی پھیلا رہی تھی، آسماں پر فرشتے اپنے رب کے حضور گا رہے تھے، تارے چمک چمک کر صدائیں دے رہے تھے، کائنات و جہد میں تھی، جلوت خلوت کے لبوں پر ایک ہی گیت تھا، ہر طرف ایک ہی نغمہ سر بانٹ رہا تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈاکٹر ہاشمی کے سامنے سعودی عرب اور لندن سے آنے والے دونوں پیکٹ کھلے پڑے تھے، ایک سے سرمد کے ضروری کاغذات اور دوسرے سے اس کی ایم بی اے کی ڈگری، رزلٹ کارڈز اور یونیورسٹی کے دیگر ڈاکومنٹس برآمد ہوئے تھے۔
دونوں کے ساتھ ہی سرمد کی طرف سے کوئی خط یا دوسری تحریر نہ تھی۔ ان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ سرمد نے انہیں یہ سب کچھ کیوں ارسال کیا ہے۔ وہ خود کہاں ہے؟ اپنا ٹھکانہ بتایا تو اس کا سبب کیا ہے؟ اپنا ٹھکانہ نہ بتایا۔ ان کے حساب سے سرمد کو کئی دن پہلے واپس ان کے پاس لوٹ آنا چاہیے تھا، مگر اس کی بجائے اس کے کاغذات آئے تھے اور بس، مزید کوئی خیر خبر کی اطلاع نہیں تھی۔ ان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ سرمد نے انہیں یہ سب کچھ ارسال کیوں کیا ہے۔ سوچ سوچ کر ان کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اپنی الجھن دور کرنے کے لیے انہوں نے آخری بار پیکٹ کے رائفل کا جائزہ لیا۔ اس پر بجائے سرمد ہاشمی تحریر تھا۔ یہ پیکٹ جدہ سے بھیجا گیا تھا، جبکہ لندن سے آنے والے پیکٹ پر کسی لڑکی ریحا کا نام اور پتہ سرمد کے فلیٹ کا تحریر تھا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے لندن یونیورسٹی کی انکوائری آفس کا نمبر ملایا۔ تھوڑی دیر بعد رابطہ ہو گیا، مگر وہاں سے جو معلومات حاصل ہوئیں وہ اور بھی فکر مند کر دینے والی تھی۔ آفس والے نے بتایا کہ سرمد عمرے کے لیے گیا اور واپس نہیں آیا۔ انہیں جس لڑکی ریحا نے سرمد کے ڈاکومنٹس ارسال کیا ہے وہ سرمد کی کلاس فیلو تھی، بھارت کی رہنے والی اور واپس انڈیا جا چکی تھی۔ وہ دوبارہ کب لندن آئی اور کب اس نے سرمد کے ڈاکومنٹس ڈاکٹر ہاشمی کو کوریئر کیے، اسے یونیورسٹی والے لا علم تھے۔ ڈاکٹر ہاشمی کا دل گھبرا گیا۔ ان کا اکلوتا بیٹا کہاں تھا، کیا کر رہا تھا اور کس حال میں تھا، انہیں اس بارے میں 1% بھی علم نہ ہوا۔ یہ بے خبری ان کے لیے سوہان روح بھیجتی تھی۔ اچانک انہیں کچھ خیال آیا۔ ایک دم انہوں نے سامنے پڑا فون اٹھایا اور سرمد کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے موبائل سرمد نے رسپونڈ نہ کیا۔ وہ بار بار ٹرائی کرتے رہے، پہلے مسلسل پھر وقفے سے، مگر کوئی رسپانس نہ ملا۔ ان کی بے چینی آخری حدود کو چھونے لگی۔ انہوں نے لندن کے پیکٹ سے ریحا کا کوئی رابطہ جاننا چاہا، مگر اس پر ریحا نے اپنا فون نمبر نہ لکھا تھا اور پتہ دیکھ چکے تھے کہ سرمد کے فلیٹ کا تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ انہیں سرمد کی حالت یاد آئی، وہ جس دوغرو حال میں انہیں جدہ ایئرپورٹ پر ملا تھا۔ وہ اس کی ذہنی پریشانی کا منہ بولتا ثبوت تھی، مگر انہوں نے اس کے پاکستان آ جانے پر معمول چھوڑ کر غلطی کی، اس کا احساس انہیں اب ہو رہا تھا۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہیں اسے ساری بات جاننے کی کوشش کرتے یا اسے ساتھ لے کر لوٹتے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ان کا دل جیسے کوئی مٹھی میں لے کر مسل رہا تھا۔ انہوں نے سرمد کو باپ بن کر کم اور ماں بن کر زیادہ پالا تھا۔ اس کی اچانک گمشدگی اور غیر خبری ان کے لیے ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ آج صبح سے انہوں نے کوئی مریض نہ دیکھا تھا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی انہیں دونوں پیکٹ مل گئے اور انہوں نے چپڑاسی سے کہہ دیا کہ مریضوں کو ڈاکٹر جمشید کے کمرے میں بھجوا دے۔ ڈاکٹر جمشید کو انٹرکام پر مریض دیکھنے کی ہدایت دے کر انہوں نے پیکٹ کھولے اور اب چکر کھاتے ہوئے دماغ پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ ان کا دماغ کسی ایسے ہمدرد کو تلاش کرنے میں ناکام رہا جو اسی صورتحال میں انہیں صحیح رستہ دکھا سکے، ان کی پریشانی کم کرنے کے لیے کچھ کر سکے۔ سوچتے سوچتے انہیں طاہر کا خیال آیا۔ وہ ان سے کافی بے تکلف بھی تھا، اس کے زندگی بھر کے معاملات ان کے سامنے اور اکثر ان کے ہاتھ تیب ہوئے تھے، حتیٰ کہ اس کی شادی تک ان کی مہرون منت تھی۔ اس کے تعلقات ہر شعبہ حیات میں تھے۔ دا پراؤڈ کے حوالے سے وہ دنیا کے کئی ممالک میں جانا جاتا ہے۔ انہوں نے ٹیلی فون سیٹ اپنی طرف کھسکایا اور تیزی سے طاہر کا نمبر ملایا۔ نمبر ملاتے ہی ان کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ نمایاں تھی۔ یس انکل، طاہر بول رہا تھا۔ دوسری جانب سے آواز ابھری تو ڈاکٹر ہاشمی کا خشک ہوتا ہوا گلا درد سے بھر گیا۔ طاہر بیٹا، ان کی آواز بھر آ گئی۔ کیا بات ہے انکل؟ وہ چونک پڑا۔ خیر تو ہے؟ پتہ نہیں بیٹا، وہ بے بس سے ہو گئے۔ انکل، طاہر بےتابی سے بولا۔ خیر تو ہے نا؟ کیا بات ہے؟ آپ پریشان لگتے ہیں بیٹا۔ وہ سرمد، ان کی آواز ٹوٹ گئی۔ کیا ہوا سرمد کو؟ طاہر کے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ انکل پتہ نہیں بیٹا۔ وہ آنسو پینے کی کوشش کر رہے تھے۔ سرمد کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ پتہ نہیں چل رہا؟ حیرت سے طاہر نے کہا۔ انکل وہ لندن میں ہے نا؟ نہیں، وہ وہاں نہیں ہے۔ جب ہم واپس آ رہے تھے وہ ہمیں جدہ ایئرپورٹ پر ملا تھا اور بہت پریشان تھا۔ اس نے ایسے عمرہ کر کے سیدھا واپس پاکستان آنے کو کہا تھا، مگر ڈاکٹر ہاشمی کہہ رہے تھے اور طاہر
بت بنا ان کی بات سن رہا تھا۔ اس کے کانوں میں سیٹیاں سی گونج رہی تھی۔ اسے ڈاکٹر ہاشمی کی آواز سنائی دے رہی تھی، سب کچھ سمجھ میں بھی آ رہا تھا، مگر جواب دینے کے لیے اس کی زبان سے کوئی لفظ نہ نکل رہا تھا۔ حواس جیسے پتھرا گئے تھے۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ طاہر بیٹا، میرا سرمد کہاں ہے؟ کس حال میں ہے؟ کوئی نہیں بتاتا مجھے۔ وہ بچوں کی طرح رو پڑے۔ انکل ایک دم اسے ہوش آ گیا۔ آپ گھبرائیے نہیں، میں آ رہا ہوں۔ آپ کے پاس فکر کی کوئی بات نہیں انکل، ہم مل کر سرمد کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں ابھی چند منٹوں میں پہنچ رہا ہوں آپ کے پاس۔ اس نے ریسیور کو نیچے رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک بار صفیہ اور سرمد کے واسطے سے خیال آیا، جسے سر جھٹکا کر اس نے دور پھینک دیا۔ اس نے اس خیال کو جھٹکا کر دور پھینک دیا۔ اس بار میں درویش نے اس کا من یوں دھو ڈالا تھا کہ کوئی تیزاب سنگ مرمر کو دھو دیتا ہے۔ وہ تیز قدموں سے آفس سے نکلا اور چند لمحوں کے بعد اس کی گاڑی ڈاکٹر ہاشمی کے ہسپتال کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ حمزہ، حسین اور سرمد دہلی ایئرپورٹ پر اترے تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ سردیوں کی صبح کا سورج طلوع ہونے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ خاصی سخت چیکنگ کے بعد وہ امارات سے باہر نکلے۔ حمزہ نے ایئرپورٹ سے باہر کھڑی ٹیکسیوں میں سے کسی کو لفٹ نہ کرائی اور ان دونوں کو ساتھ لیے ہوئے ایئرپورٹ کی حدود سے باہر نکل آیا۔ جوں ہی اس نے ایئرپورٹ بس اسٹاپ پر قدم رکھے، ایک آٹو رکشہ ان کے قریب آ رکا۔ خاص گنج چلیں گے صاحب؟ دبلے پتلے ڈرائیور نے گردن بھری نکالی۔ ضرور چلیں گے بھائی، حمزہ نے خوش دلی سے کہا۔ بیٹھو بھائی۔ اس نے حسین اور سرمد کو اشارہ کیا۔ تینوں پھنسا کر ہینڈ بیگز گود میں رکھ کر رکشے میں سوار ہوئے اور ڈرائیور نے رکشہ آگے بڑھا دیا۔ ناشتہ؟ اچانک ایک موڑ مڑتے ہوئے ڈرائیور نے پوچھا۔ گھر چل کر کریں گے، حمزہ نے مختصر جواب دیا، اور تب سرمد کو پتہ چلا کہ رکشہ والا ان کا اپنا آدمی ہے۔ تقریباً 20 منٹ بعد رکشہ خاص گنج کی گنجان آبادی میں داخل ہوا اور ایک 2 منزلہ مکان کے سامنے رک گیا۔ حمزہ نے اتر کر دروازے پر دستک دی۔ حسین اور سرمد اس کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ سرمد نے ایک طائرانہ نگاہ سے ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ پاکستان کے کسی اندرون شہر کی آبادی سے ملتا جلتا معلوم تھا۔ دکانیں اور مکان بھی ویسے ہی تھے، بھیڑ کا بھی وہی عالم تھا۔ ڈرائیور انہیں اتار کر رکشہ وہیں چھوڑ کر کسی طرف نکل گیا۔ دوسری دستک پر دروازہ کھل گیا اور کسی نے انہیں اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ وہ تینوں اندر داخل ہوئے۔ سرمد نے اندر قدم رکھا تو دروازے کھولنے والے باریش نوجوان نے دروازہ بھیڑ دیا۔ قاسم کہاں ہے؟ اس نے حمزہ سے پوچھا۔ شاید ناشتہ لینے گیا ہے، حمزہ نے بتایا اور ڈیوٹی سے گزر کر صحن میں آ گیا۔ کب روانگی ہے؟ بیٹھک نما کمرے کے دروازے پر جوتیاں اتار کر وہ اندر آئے تو فرشی نشست پر بیٹھے ہوئے حمزہ نے پوچھا۔ شام 6 بجے، نوجوان نے کہا۔ پھر اس کی نظر سرمد سے ہٹ کر حمزہ پر ٹھہر گئی۔ وہ کون ہے؟ اپنے ہی ساتھی ہیں، عمرے کے بعد وہیں مل گئے تھے۔ داؤد کو خبر ہے؟ نہیں، میں خود بتا دوں گا۔ ٹھیک۔ نوجوان نے بات ختم کر دی۔ پھر اس نے سرمد کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ خالد کمال سرمد، اس نے گرمجوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ اسی وقت قاسم ناشتے کا سامان لے لائے ہوئے کمرے کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ خالد، یہ سنبھال لو، میں ذرا باہر کی خبر لے آؤں۔ خالد نے دونوں شر پر اس کے ہاتھوں سے لے کر تو وہ وہیں سے لوٹ گیا۔ خالد نے جب تک حلوہ پوڑی چنے اور بالائی کے دودھ نے پلیٹوں میں رکھ کر رکھے، اتنی دیر میں تینوں نے باری باری اٹیچ باتھ روم میں جا کر رفع حاجت کی، منہ ہاتھ دھویا اور پھر ناشتے کے لیے بیٹھ گئے۔ تمام ناشتہ کر چکے تھے۔ حمزہ نے خالد سے پوچھا۔ نہیں، تم لوگ کھاؤ کرو، میں اتنی دیر میں چائے بنا لوں۔ وہ باہر نکل گیا۔ سرمد ان دونوں کے ساتھ ناشتے میں مشغول ہو گیا۔ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ بات جتنی بھی تھی اس کی سمجھ میں آ رہی تھی، اور جو نہ آ رہی تھی اس کے بارے میں وہ سوال کرنا نہ چاہتا تھا۔ ناشتے کے بعد چائے کا دور چلا۔ کپ خالی ہوئے ہی تھے کہ قاسم لوٹ آیا۔ داؤد کو خبر کر دی ہے میں نے، وہ ٹھیک 6 بجے ٹاٹا بس اسٹینڈ آ جائے گا، روڈ پر ہمارا انتظار کرے گا۔ حمزہ نے جواب دینے کی بجائے محض اثبات میں سر ہلانے پر اتفاق کیا۔
اب تم لوگ آرام کرو، سرنگ تک کا سفر بڑا تھکا دینے والا ہے۔ قاسم خالد کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ حمزہ اور حسین نے تکیے سر کے نیچے رکھے اور کمبل اوڑھ لیے۔ سرمد میں تکیہ دیوار کے سہارے کھڑا کیا اور اس کے ساتھ ٹکا لگا کر نیم دراز ہو سونے کی کوشش کرو سرمد، ورنہ سفر میں دشواری ہو گئی۔ آپ فکر نہ کریں حمزہ بھائی، سرمد مسکرایا، میں جاگنے کا ایکسپرٹ ہوں، نیند آئی تو سو جاؤں گا۔ حمزہ نے اس سے بحث نہ کی، آنکھیں بند کر لیں۔ حسین اتنی ہی دیر میں کھراٹے نشیر کرنے لگا۔ اب سرمد انہیں کیا بتاتا کہ سرنگ کا نام سنتے ہی اس کی آنکھوں میں رہا اتر آئی تھی۔ وہ سرنگ میں جموں کشمیر روڈ پر رہتی تھی، انہیں بھی کشمیر جانا تھا۔ سوچیں گڈ نائٹ ہونے لگی۔ اس نے پلکیں موند لی اور ایک دم ریا کا تصور دھواں ہو گیا۔ اب گنبد خضرا سامنے تھا، سکون نے اسے باہوں میں لے لیا۔ ایک دم اسے کوئی خیال آیا اور سارے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کا دل بڑے زور سے دھڑکا، پھر یقین نے جیسے اس کے خیال پر مہر ثابت کر دی۔ وہ بے حس حرکت پڑا رہا۔ وہ خیال کیا تھا؟ ایک خوشبو تھی جو اس کے رگ میں سریا کرتی تھی۔ اس نے جان لیا تھا کہ جب سے وہ جدہ ایئرپورٹ سے روانہ ہوا تھا، وہ جب بھی آنکھیں موندتا، گنبد خضرا اس کے تصور کے پردے پر ابھر آتا اور زبان پر درود تو ہر وقت جاری رہنے لگا تھا۔ جب وہ زبان سے کوئی بات کرنے لگتا تو دل اس سے وظیفے کو چومنے لگتے۔ اسی وقت بھی اس نے پلکیں موندی تو گنبد خضرا سامنے آ گیا اور زبان وہ تو جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وقف ہو چکی تھی۔ اس کے ہولے ہولے ہلتے ہونٹ بے آواز درود پڑھ رہے تھے۔ وہ دیدہ نگاہوں سے حمزہ اسے دیکھ کر رشک محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سرمد ہر وقت درود شریف کے ورد میں محو رہتا ہے۔ اسے اس حال میں دیکھ کر وہ خود بھی درود پڑھنے کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ اس وقت بھی جب اس نے سرمد کے ہونٹ ہلتے دیکھے تو بے اختیاری خود بھی دل میں درود پڑھنے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سرمد کو پتہ چلے کہ وہ اس کی تقلید کر رہا ہے۔ وہ اس مہک کو اپنے تک محدود رکھنا چاہتا تھا، جس سے اس کے اندر عقیدت کا پودا لگا دیا تھا۔ وہ اس پودے کو چپ چاپ خاموشی اور روزہ داری سے سینچنا چاہتا تھا۔ داؤد 30-32 سال کا ایک کوہی کلین شیو آدمی تھا۔ سادہ شلوار قمیض میں بھی وہ بے چار اچھا لگ رہا تھا۔ خالد کے گھر سے چلے تو ان تینوں نے بھی یہی لباس زن تن کیے۔ وہ استعمال شدہ تھوڑے سے مسلے ہوئے شلوار قمیض اور گرم واسکٹوں پر مشتمل تھا۔ سروں پر گرم اونی ٹوپیاں پہن لی تھیں اور ہینڈ بیگز وہیں چھوڑ دیے تھے۔ ٹاٹا بس اسٹینڈ پر جب حمزہ نے سرمد کا تعارف داؤد سے کرایا تو اس نے چند لمحوں تک بڑی گھورتی ہوئی گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ہنس کر اس نے سرمد کو گلے لگا لیا۔ سرمد نے محسوس کیا کہ جتنی دیر وہ اسے سر پاؤں تک دیکھتا رہا، اس کے جسم میں سوئیاں چبھتی رہیں۔ لگتا تھا اس کی نگاہوں سے ایکس ریز خارج ہو رہی ہیں، جو اس کے دل میں چھپا خیال تک جان لینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ٹاٹا کی آرام بس سے جب وہ چاروں سرنگ کے لیے روانہ ہوئے تو شام ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ حمزہ اور حسین کے بائیں ہاتھ، دوسری جانب سرمد اور داؤد کی سیٹیں تھیں۔ رستے میں 2 جگہ رک کر صبح 7 بجے بس نے انہیں سرنگ لا اتارا۔ سارا سفر بڑی خاموشی سے کٹا۔ ایک جگہ کھانے اور دوسری جگہ چائے کے دوران چند رسمی سی باتیں ہوئی اور بس اڈے سے نکل کر وہ چاروں ایک قہوہ خانے پر آ کر قہوہ خانے کا ایک مالک ایک کشمیری تھا۔ سرودی زور پر تھی اور 15-20 لوگ گرم گرم قہوہ سے شغول کر رہے تھے۔ وہ چاروں ایک خالی لمبے بینچ پر بیٹھے تھے جس کے آگے ٹوٹی پھوٹی ایک میز نشونما پڑی تھی۔ وہ 2-3 منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک 12-13 سالہ لڑکا ان کے لیے قہوے کے گلاس لے آیا۔ لمبی قمیض، گھٹنوں سے اونچی شلوار، ہوائی چپل پہنے ہوئے، ناک سے شوں شوں کرتا وہ انہیں 2 پیروں میں قہوہ سرو کر کے جانے لگا تو داؤد نے اس کی جانب دیکھا۔ آدھا گھنٹے بعد ٹرک جا رہا ہے، اس نے میز صاف کرتے ہوئے جھک کر یوں کہا کہ شاید ہی کسی تیسرے نے سنا ہو۔ کائی پر موڑ پر داؤد خاموشی سے قہوے کی چسکیاں لیتا رہا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا۔ قہوہ ختم کرتے ہی وہ اٹھ گئے۔ داؤد نے لڑکے کو چند چھوٹے نوٹ تھمائے اور وہ چاروں
جیکٹوں کی جیب میں ہاتھ ڈالے سرخ موٹی سی آلودہ رستے پر جا پڑے۔ تھوڑی دیر سیدھے چلنے کے بعد وہ ایک موڑ پر پہنچے اور ایک دم داؤد انہیں لے کر نیچے سبزے میں اتر گیا۔ سڑک اوپر رہ گئی، لمبی لمبی گھاس میں ان کے جسم گم سے ہو گئے۔ تقریباً 10 منٹ تک جھک کر چلتے رہنے کے بعد وہ پھر اوپر چڑھائی کر دوسری جانب کی سڑک پر آ گئے۔ موڑ مڑے تو دیکھا سامنے سے ایک ٹرک چلا آ رہا تھا جس پر آرمی سپلائی کی تختی دور سے نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک سائیڈ پر ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ٹرک ان کے قریب آ کر رکا۔ ڈرائیور ایک بوڑھا مگر مضبوط بدن کا آدمی تھا۔ جلدی کرو، اس نے ان چاروں پر نظر ڈالی۔ داؤد ان تینوں کے ساتھ ٹرک کے پچھلے حصے میں سوار ہوا اور ترپال گرا دی۔ وہ راشن کی بوریاں پر جگہ بنا کر بیٹھ گئے۔ خاموشی ان کے لیے یوں ضروری ہو گئی تھی جیسے وہ بولیں گے تو سزا ملے گی۔ ٹرک اپنی رفتار سے چلتا رہا، موڑ کاٹتا رہا، جھٹکے کھاتا رہا۔ سرمد کو جہاں جگہ ملی وہاں سے کبھی کبھی ترپال ہلتے ہوئے ہٹ جاتی اور سڑک کا منظر دکھ جاتا۔ وہ ہلتے ہونٹ پر اپنا ورد سجائے باہر دیکھ رہا تھا۔ 11 بج رہے تھے جب ڈرائیور نے ٹھک ٹھک کی آواز کے ساتھ انہیں ہوشیار کیا۔ خاموش بیٹھے رہنا چیک پوسٹ ہے۔ داؤد نے سرگوشی کی۔ باقیوں کو تو پتہ نہیں۔ سرمد کا سر خون سمیت اس کی کمپڑوں میں آ گیا اور دل بڑے زور سے دھڑکا۔ وہ اپنی حالت پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ داؤد نے اس کا ہاتھ تھام کر زور سے دبایا اور شاہانہ تھپکایا۔ اس سے آنکھیں ملاتے ہی اسے حوصلہ ملا۔ خشک لبوں پر زبان پھیر کر اس نے تر کر دیا، کسی کی طرف مت دیکھنا، بس سر جھکائے بیٹھے رہو۔ داؤد نے دھیرے سے کہا۔ جواب میں اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی وقت ٹرک رک گیا۔ فوجی بوٹوں کی آہٹیں گونجیں اور ٹرک کو چاروں طرف سے سنگین آلودہ رائفلوں نے گھیر لیا۔ ایک جھٹکے سے کسی نے ترپال اٹھا دی۔ ان کے سامنے کتنے ہی فوجی رائفلیں تارے کھڑے تھے اور انہیں گھور رہے تھے۔ اور رحیم خان! اچانک سب سے اگلے فوجی نے ان چاروں پر خشمناک نگاہ ڈال کر زور سے پکار کر کہا، جی جی کیپٹن صاحب، جی جی۔ بوڑھا ڈرائیور لپک کر اس کے پاس چلا آیا۔ اس بار پھر تم 4 مزدور لے کر آ گئے ہو، تم اپنی بے ایمانی سے باز نہیں آتے۔ وہ کھڑک کر بولا۔ بے ایمانی کیسی کیپٹن صاحب؟ رحیم خان لجت سے بولا۔ کام بھی جلدی ہو جاتا ہے اور ان بیچاروں کو 2 وقت کی روٹی بھی مل جاتی ہے۔ آپ کا کیا جاتا ہے؟ اچھا زور بڑھ نہ کر، وہ جھڑکا کر بولا۔ پھر اس کے ہاتھ سے ایک پوسیدہ سی کاپی چھین لی۔ میں دستخط کر رہا ہوں ان چاروں کی انٹری پاس اور تمہیں کلیئرنس پیپرز پر۔ چلو تم لوگ سب ٹھیک ہے؟ اس نے فوجیوں کو اشارہ کیا اور رائفل جھک گئیں۔ سپاہی انہیں کین طور نظروں سے گھورتے ہوئے پلٹ گئے۔ مہربانی صاحب جی، رحیم خان نے دانت نکال دیے۔ میری چیز لائے ہو؟ کیپٹن نے بیجا آہستہ آواز میں پوچھا۔ جی جی، آواز دبا کر رحیم خان نے کہا اور ادھر ادھر دیکھ کر واسکٹ کی سائیڈ پاکٹ سے ایک نیلا لفافہ نکال کر آہستہ سے کیپٹن کی جیب میں سرکا دیا۔ سرمد نے صاف دیکھا، کیپٹن کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ ان کا سنولا پر سرخی میں ڈھل گیا۔ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر اس نے کاپی رحیم خان کے تھمائی اور اس سے نظر ملائے بغیر رخ پہ پھیر لیا۔ رحیم خان! بڑی آہستہ سے اس نے کہا، میں تمہارا ہمیشہ آبھاری رہوں گا، اور تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ رحیم خان نے ان کی جانب ایک نظر دیکھ کر ترپال نیچے گرائی اور ٹرک کے اگلے حصے کی جانب بڑھ گیا۔ ٹرک چل پڑا۔ سرمد نے ہلتی جلتی ترپال کے باہر دیکھا۔ چیک پوسٹ سے بیرا بیر ہٹا کر ٹرک کو کلیئرنس دے دی گئی تھی۔ فوجی دوبارہ اپنی اپنی جگہوں پر جا کر کھڑے ہو گئے تھے، مگر ان کی نظروں میں جھلکتی نفرت سرمد سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ کیسی عجیب بات تھی کہ بھارتی فوج راشن سپلائی کے لیے انہیں کشمیریوں کی محتاج تھی، جن پر وہ سالوں سے بارود برسا رہی تھی۔ جانے وہ رحیم کاکا نے کیپٹن اجے کو کیا چیز دی ہے؟ ٹرک کافی دور نکل آیا تو داؤد نے سوچ میں ڈوبے سرمد سے پوچھا۔ جواب میں اس نے داؤد کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔
بھارتی فوجیوں کو کشمیر میں ڈیوٹی دیتے ہوئے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ 2 ماہ میں ایک سے زیادہ خط اپنے گھر لکھ سکیں یا وہاں سے انہیں کوئی خط آ سکے۔ ڈاک پر سنسرس بہت سخت ہے، کوئی ایسی بات ان تک نہیں پہنچنے دی جاتی جس سے وہ ڈیوٹی کے دوران ڈسٹرب ہو جائیں، واپس جانے کے لیے بےتاب ہو جائیں یا چھٹی کی ڈیمانڈ شدت سے کرنے لگیں۔ کیپٹن اجے کے گھر سے رحیم کاکا اس کے لیے اس کی بیوی کا دستی خط لایا ہے، ساتھ اس کی 3 سالہ بچی کا فوٹو جسے اس نے 2 سال سے نہیں دیکھا۔ سرمد سنتا رہا اور اس کا دل کانپتا رہا۔ ہم کشمیریوں پر ان فوجیوں کے مظلومات کی ہم سے نفرت کی ایک یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم جیسے بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، اپنے گھر والوں کے پاس ہیں اور ہمارے ان سے ملنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم پر ظلم کر کے یہ اپنی اس محرومی کا بدلہ بھی لیتے ہیں اور حکومت کی نظر میں قابل فخر بھی بن جاتے ہیں۔ سرمد نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے داؤد کی جانب دیکھا تو حمزہ اور حسنین سے کوئی بات کر کے سیدھا ہوا تھا۔ ہم اب کہاں جا رہے ہیں؟ کشمیر کے وسطی علاقے میں بھارتی فوج کی ایک بڑی چھاؤنی ہے جہاں رحیم کا راشن سپلائی کرتا ہے۔ وہاں ہم راشن کی یہ بوریاں اتاریں گے، واپسی پر ہم ایک جگہ رات گزارنے کے لیے رکیں گے۔ وہاں تینوں کمانڈرز کے حوالے کر کے میں رحیم کاکا کے ساتھ لوٹ آؤں گا، مگر واپسی پر آپ اکیلے ہوں گے۔ تو چیک پوسٹ پر سرمد نے کہنا چاہا، تمہاری جگہ 3 ساتھی ہمارے ساتھ وہاں سے واپس آئیں گے جن کے ذمہ سرنگ اور دہلی میں مختلف کام لگائے گئے ہیں۔ بات سرمد کی سمجھ میں آ گئی، زیادہ جاننے کی خواہش ہی نہیں تھی۔ حمزہ اور حسنین ہلکی آواز میں باتیں کر رہے تھے، داؤد بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ سرمد خاموش ہو کر اپنے ورد میں لگ گیا۔ طاہر نے ڈاکٹر ہاشمی کے دکھ کو یوں سننے سے لگایا کہ وہ کسی حد تک سنبھل گئے۔ اس نے فوری طور پر سعودی عرب اپنے 2-4 ملنے والے سے رابطہ کیا۔ دا پراؤچ کے حوالے سے اس کا ایک نام تھا، اس نے اپنا نام کیش کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ امبر نے اپنی طور پر کوشش کی۔ اس ساری بھاگ دوڑ کے نتیجے میں انہیں یہ علم ہو گیا کہ سرمد سعودی عرب سے لندن واپس نہیں گیا بلکہ اس نے انڈیا کا ویزا لگوایا اور دہلی کے لیے روانہ ہو گیا۔ انڈیا؟ ڈاکٹر ہاشمی طاہر کی اس زبان سے سن کر چونکے۔ جی انکل۔ طاہر نے ملازم کو کافی کامنگ اور ان کے آگے رکھنے کا اشارہ کیا۔ اپنا مگ تھام لیا۔ میں بھی وہی سوچ رہا ہوں جو آپ سوچ رہے ہیں۔ کہیں اس لڑکی ریحا کا کوئی تعلق تو نہیں؟ اس سارے قصے سے وہ بےتاب ہو گئے۔ ہو بھی سکتا ہے انکل، وہ سوچتے ہوئے بولا، مگر اس کا اندر نہیں مان رہا تھا کہ سرمد کسی لڑکی کے چکر میں پڑ سکتا ہے۔ اس کا جو کریکٹر اس کے سامنے آیا تھا، اس نے جو کچھ صفیہ کے حوالے سے اس کی زبان سے سنا تھا، اس کے بعد سرمد کے لیے کسی اور طرف دیکھنا سمجھ میں آنے اور یقین کرنے والی بات نہ تھی۔ اس کا مطلب ہے ہمیں انڈین ایمبیسی سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ ابھی نہیں انکل، ہمیں پہلے پورے طور پر یقین ہو جانا چاہیے کہ سرمد اسی لڑکی یعنی ریحا کے چکر میں انڈیا گیا ہے۔ بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو طاہر۔ ڈاکٹر ہاشمی نے مگ کے کنڈے سے کھیلتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ سرمد کے ڈاکومنٹس ریحا نے مجھے بھیجے ہیں، جو انڈین ہے۔ سرمد سعودی عرب سے پاکستان آنے کی بجائے انڈیا چلا گیا ہے۔ ان دونوں باتوں کا تعلق بلا واسطہ یا بلا واسطہ ریحا سے بنتا ہے یا نہیں؟ بنتا ہے انکل، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سرمد نے ہی ریحا سے کہا ہو کہ اس کے ڈاکومنٹس آپ کو بھیجا دے، کیونکہ آپ کے بقول آپ نے اسے لندن جانے سے منع کر دیا تھا اور اس نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ لندن نہیں جائے گا، پاکستان آئے گا۔ تو پھر وہ یوں آنے کی بجائے انڈیا کیوں چلا گیا؟ ڈاکٹر ہاشمی کا دماغ اور الجھ گیا۔ یہی تو سوچنے کی بات ہے کہ جو لڑکا آپ سے کیے ہوئے وعدے کا اتنا پابند ہے کہ اس نے خود لندن جا کر ڈاکومنٹس لانے سے گریز کیا، وہ آپ کے پاس لوٹ آنے کی بجائے انڈیا کیوں چلا گیا؟ طاہر نے کہا، اور ایک خیال اسے بے چین کر گیا۔ اسے وسیلہ خاتون سے سرمد کی گفتگو یاد آ گئی، جس میں اس نے کبھی پاکستان نہ آنے کا عزم ظاہر کیا تھا۔ کیا وہ اپنی اس بات کو نبھانے کے لیے غائب ہو گیا؟ اس کے دل میں ایک کس کس سی جاگی۔ بات جتنی سمجھ میں آتی تھی، اس سے زیادہ سمجھ سے باہر ہو جا رہی تھی۔ کسی بھی حتمی نتیجے پر پہنچنا ممکن ہوتا جا رہا تھا۔
ابھی تک یہ سارا معاملہ انہیں دونوں کے بیچ تھا۔ صفیہ اور بیگم صاحبہ کو ان دونوں کے باہمی رضامندی سے اس معاملے سے الگ رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا تاکہ ان کے ساتھ وہ بھی پریشان نہ ہوں۔ تیسری ہستی جو اس ساری الجھن سے واقف تھی وہ تھی امبر، جسے طاہر نے صاف منع کر دیا تھا کہ اس بات کا تذکرہ پروفیسر قمر سے بھی نہ کیا جائے۔ امبر نے اس کے لہجے سے معاملے کی سنگینی کا اندازہ لگا لیا اور بجائے اس کے ساتھ صورتحال کو سلجھانے میں شریک ہو گئی۔ ابھی اپنی انڈین ایمبیسی سے کنٹیکٹ کرنے کی بات کر رہے تھے، اچانک طاہر نے کسی خیال کے تحت کہا، ہاں۔ ڈاکٹر ہاشمی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کافی کا خالی مگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ میرا خیال ہے اس کے بجائے ہم خود انڈیا چلیں گے۔ اگر ضرورت پڑی تمہارا مطلب ہے ہمیں وہاں نہ جانا پڑے، ایسا بھی ممکن ہے؟ امید بھرے لہجے میں انہوں نے پوچھا۔ بالکل ممکن ہے انکل، طاہر نے وثقوں سے جواب دیا۔ میں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوا اور اس معاملے میں تو مجھے بہت زیادہ بہتری کی امید ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سرمد جیسا بیٹا آپ کو پریشانی سے بچانے کے لیے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، مگر میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے گا۔ بات کچھ اور ہی ہے جس تک فی الحال ہماری رسائی نہیں ہو رہی۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ چند دن حالات کے رخ کا اندازہ کرنے کے لیے انتظار کیا جائے، سرمد سے رابطے کی مسلسل کوشش کی جائے اور دعا کی بجائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے نجات دے۔ طاہر ڈاکٹر ہاشمی نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ میرا جی چاہتا ہے میں تمہاری بات پر یقین کر لوں بیٹے، مگر یہ دل وہ آبدید ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں انکل، طاہر نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ماں باپ کا دل تو ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ کسی اور کی بات کیسے مان سکتا ہے؟ تاہم میں یہی کہوں گا کہ آپ ذرا حوصلے سے کام لیں، ذرا انتظار کر لیں۔ میں کوشش کروں گا بیٹے۔ انہوں نے آنسو پینے کی کوشش کی۔ بہرحال تمہاری باتوں نے میرا دکھ بانٹ لیا ہے۔ میرا بس چلے انکل تو میں آپ کا دکھ اپنے دامن میں ڈال لوں۔ طاہر نے خلوص سے کہا، آپ نے ساری زندگی مجھے جس شفقت اور دوستی سے نوازا، میں اس کا مول چکا ہی نہیں سکتا۔ شکریہ بیٹے، انہوں نے آہستہ سے کہا اور ہاتھ کھینچ لیے۔ آہستہ آہستہ آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھے اور کچھ دور صوفے پر جا بیٹھے۔ طاہر کے دل پر چوٹ سی لگی، وہ جان گیا کہ وہ اپنے آنسو چھپا رہے ہیں۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا اور کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ مسلسل ذہنی گھوڑے دوڑاتا رہا تاکہ کسی طرح بات کا سرا اس کے ہاتھ آ جائے تو وہ سرمد کو ڈھونڈ نکالے۔ کئی مربع میل پر پھیلی ہوئی فوجی چھاؤنی نمبر 47 تک پہنچتے پہنچتے انہیں 4 چیک پوسٹ پر روکنا پڑا، لیکن پہلی چیک پوسٹ کے کیپٹن اجے کی کلیئرنس نے ان کے لیے ہر جگہ آسانی پیدا کر دی۔ ٹرک سے راشن کی بوریاں ان لوڈ کی گئی۔ فارغ ہوتے ہوتے انہیں رات کے 8 بج گئے۔ وصولی کے کاغذ پر چھاؤنی کے اسٹور کیپر کے سائن لے کر رحیم خان نے کام ختم کیا، واؤچر بنوا کر جیب میں ڈالا اور باریک بین نگاہوں سے چاروں طرف پھیلے فوجیوں اور ایمونیشن ڈپو کا جائزہ لیتا ہوا ان چاروں کے ساتھ ٹرک میں واپس چل پڑا۔ اب داؤد اور سرمد اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھے تھے، حمزہ اور حسین پیچھے حصے میں ٹانگیں پسارے بیٹھے تھے۔ جواب بالکل خالی تھا۔ ان دونوں کا تو پتہ نہیں، مگر سرمد کا جوڑ دکھ رہا تھا۔ اتنا بوجھ اس نے زندگی میں پہلے کبھی نہ اٹھایا تھا۔ رات کی تاریکی میں ٹرک چھاؤنی کی حدود سے باہر نکلا، ان کی انٹری پاس چیک کیے گئے، پھر بیریئر اٹھا کر جانے کا اشارہ کیا گیا۔ ٹرک کو کچے پر مڑتے ہوئے رحیم خان نے داؤد کی جانب ایک نظر دیکھا، پھر ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سامنے دیکھنے لگا۔ عقوبت خانے کا اندازہ ہوا کچھ؟ میرے کانوں میں ابھی تک وہ چیخیں گونج رہی ہیں رحیم کاکا، جو دیواریں چیر کر مجھ تک پہنچ رہی تھی، داؤد نے دکھی لہجے میں کہا، مگر اس کی آواز میں ایک آگ بھڑک رہی تھی جس میں وہ دشمن کو جلا کر خاک کر دینا چاہتا تھا۔ سرمد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اس کے جسم میں خون کا دورانہ تیز ہو گیا۔ میرے گاؤں کی 3 جوان لڑکیوں کو اٹھا کر لائے ہیں یہ درندے۔ ارد گرد کے علاقے سے ہر روز درجنوں نوجوانوں کو تفتیش کے نام پر یہاں لایا جاتا ہے، جنہیں زندہ واپس جانا نصیب نہیں ہوتا۔ کل تک یہاں
درندگی کا نشانہ بننے کے بعد خودکشی کر لینے والی بچیوں کی تعداد 170 ہو چکی ہے۔ بس رحیم کاکا بس۔ داؤد نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ کان بند کر لینے سے کچھ نہیں ہوگا بچے۔ رحیم خان نے دکھ سے کہا، یہ چھاؤنی نہیں، ایک عذاب ہے۔ اس علاقے میں یقین کرو اگر اس کا وجود مٹ جائے تو ارد گرد کا 87 میل کا علاقہ درندوں کے جبر سے محفوظ ہو جائے گا۔ میں آج کمانڈر سے اس بارے میں بات کرنے والا ہوں کاکا۔ داؤد نے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے کہا۔ اسے اور کتنا عقوبت خانے ہیں کشمیر میں؟ سرمد نے اچانک پوچھا۔ گنتی ممکن نہیں سرمد، داؤد نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ 7 لاکھ انڈین فوج کی ہزاروں چھاؤنیاں ہیں یہاں، اور ہر چھاؤنی میں اپنی جگہ ایک عذاب خانہ ہے۔ آپ لوگوں نے اب تک کیا کیا اس مسئلے میں؟ اپنی سی کرتے رہتے ہیں، پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ داؤد نے کہا، لیکن ایسی بڑی چھاؤنیاں اگر تباہ کر دی جائیں تو بہت فرق پڑ سکتا ہے۔ بے شمار لوگوں کی زندگیاں اور عزتیں کتنی ہی محدود تک محفوظ ہو سکتی ہیں۔ اسی وقت رحیم خان نے ٹرک ایک سائیڈ پر روک دیا۔ تم لوگ اب نکل جاؤ، صبح ہونے سے پہلے 3 آدمی لے کر یہیں پہنچ جانا۔ ٹھیک ہے کاکا۔ سرمد اور داؤد کے ہاتھ بعد حمزہ اور حسین بھی پچھلے حصے سے اتر آئے۔ رحیم کاکا نے انہیں بڑی گرمجوشی سے گلے لگا کر دعائیں دیتے ہوئے رخصت کیا۔ واپسی کے لیے تیسری چیک پوسٹ یہاں سے تقریباً 3 میل دور تھی۔ داؤد آگے آگے اور وہ تینوں اس کے پیچھے پیچھے رات کے اندھیرے میں سڑک سے ڈھلانوں پر اترتے ہوئے سرسبتی گھاس میں غائب ہو گئے۔ داؤد یوں ان کی رہنمائی کرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ وہ ان رستوں پر پیدائش کے بعد ہی سے سفر کرتا رہا ہو۔ انہیں شروع میں تھوڑی بہت دقت ہوئی، پھر سرمد بھی حمزہ اور حسین کی طرح بے جگری سے قدم بڑھانے لگا تو جوجاک اور اس کے باعث پیدا ہونے والی تھکان نے دم توڑ دیا۔ تاہم اس کا ذہن مسلسل داؤد اور رحیم خان کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ اخباروں میں پڑھی ہوئی باتیں، ٹی وی پر دیکھی ہوئی فلموں اور اپنے مشورے میں جو فرق تھا، اس نے سرمد کے جسم میں ایک الوا اکا دیا تھا جس کی تپش وہ اپنے ہاتھوں اور پیروں سے سر کے بالوں تک محسوس کر رہا تھا۔ گھاس کے ڈھلونی میدان کو ابھار کر وہ ایک زرخیز ذخیرے میں داخل ہوئے تو داؤد نے قدم روک لیے۔ چند منٹوں تک وہ سب بے سب حرکت کرتے رہے۔ داؤد سن گن لیتا رہا، پھر جیسے وہ مطمئن ہو گیا، انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے وہ ہلکے پیروں سے چلنے لگا۔ ذخیرے سے باہر نکلے تو چاندنی میں انہوں نے خود ایک چٹانی سلسلے کے سامنے پایا۔ اونچی نیچی بڑی چھوٹی سرخ اور بھوری چٹانیں انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ داؤد نے ایک بار پھر اپنے چاروں اطراف کا جائزہ لیا، پھر جیب سے موبائل نکالا اور اس پر کوئی نمبر ڈائل کیا۔ عزت! دوسری جانب سے سلسلہ ملتے ہی ایک نسونی مگر بینگ آواز سنائی دی، یا شہادت کی موت! داؤد نے فوراً کہا، ہیلو داؤد، پہنچ گئے کیا؟ ہاں خانم، پہنچ گئے۔ داؤد نے ادھر ادھر نظریں گھماتے ہوئے جواب دیا، کہاں ہو اس وقت؟ پوچھا گیا، پڑاؤ پر۔ اوکے، چلے آؤ، میں کمانڈر کو خبر کرتی ہوں۔ داؤد نے لیے ہوئے چٹانوں پر چڑھا دوسری طرف اترے تو سامنے ایک بہت بڑی قدرتی جھیل دکھائی دی۔ جھیل کا ٹاپ کسی چھوٹے موٹے دریا سے کم نہیں تھا جس میں کافی دور ایک بڑا شکار تر تھا۔ وہ چاروں اپنا رخ شکرے کی طرف کر کے کھڑے ہو گئے۔ شکرے نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنے رخ پھیرا اور ان کی طرف بڑھنے لگا۔ سرمد کا دل سینے میں بڑی زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی نظریں شکرے پر جمی تھیں جو لمحہ بہ لمحہ ان کے قریب آتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کمانڈر اسی شکرے میں ہے۔ شکرا کیا تھا ایک بڑی لانچ تھی جس کے درمیان میں ایک بہت بڑا لکڑی سے تعمیر شدہ کمرہ۔ کشمیریوں کے روایتی زہی اس میں پوری طرح کار فرما دکھائی دے رہی تھی۔ شکرا کنارے پر آن لگا، پہلے داؤد، پھر سرمد، حمزہ اور حسنین باری باری شکرے پر چلے گئے۔ سامنے روایتی کشمیری لباس میں اپنی پوری سج دھج کے ساتھ ایک خوبصورت دوشیزہ چہرے پر باریک سا نقاب ڈالے کھڑی تھی، انہیں باغور دیکھ رہی تھی۔ چاندنی اس کے چہرے پر
तो डाल रही थी और यूं लगा जैसे वो चांदनी रात का एक हिस्सा हो। अगर वो पर्दे में चली गई तो रात का हुस्न अधूरा पड़ जाएगा। वो जिस जगह खड़ी थी इसी के बाएं पहलू में स्ट्रिंग दिखाई दे रही थी, यानी वो हकीकतन एक लॉन्च थी जिसे शकरा बना लिया गया था। खानम दाऊद ने ज़रा सा सर खान करके इसे तज़ीम दी में हमज़ा और स्नैन बाद सरमद ने भी ऐसा ही किया। इसने मामूल सी सिरकी जंशी से इनके सलाम का जवाब दिया। कमांडर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, इसने अबरू से कमरे की जानब इशारा किया। दाऊद खामोशी से कमरे के खुले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो तीनों इसके अक़ब में थे। वो कमोबेश 12-24 का हाल कमरा था, जिसमें एक सजे सजाए बेड से लेकर रिमोट कंट्रोल टीवी तक मौजूद था। कश्मीर के शिकरे जिन्हें दियोमलाई दास्तानवे के हवाले से मशहूर हैं, यहाँ इन दास्तानों के सारे लौज़ुमात मुहैया थे। लकड़ी के फर्श पर कश्मीरी नमूदार बिछा था। फर्श पर आलती पालती मारे कोई शख्स नमूदे पर बैठा था। फानूस और कंदीलों की जलजमाती रोशनी वो कदीम किस्से कहानियों का कोई किरदार लग रहा था। दाऊद ने इसके सामने खड़े होकर फौजी अंदाज में सल्यूट किया और दो जानों बैठ गया। हमज़ा, हसैन और सरमद ने भी इसकी ताकीद की। जब वो चारों इसके सामने एक कतार में बैठ गए तो आहिस्ता से कमांडर ने सर उठाया। सरमद के ज़हन को एक झटका सा लगा। इसकी सुर्ख अंगार आंखों से जैसे बारीकी रूह की लहरें निकल रही थीं। इसकी आंखों में देखता इससे नज़र मिलाना मुमकिन न था। इसने भी घबराकर बाकियों की तरह नज़र चुरा ली। हाँ, ये इसने देखकर कमांडर की उम्र बामुश्किल 30 बरस थी। वो बहुत ज़्यादा हसीन न था, मगर ये तय था कि सरमद ने इस जैसा दिलफरेब चेहरा पहले कम देखा था। इसमें एक ऐसी कशिश थी जिसे कोई नाम देना मुश्किल था। इसके चेहरे पर हल्की हल्की स्याह दाढ़ी बहुत अच्छी लग रही थी। कैसे हो दाऊद? कमांडर बोला तो ऐसा लगा कोई शेर हौले से घुर्राया हो। बिल्कुल ठीक हूँ कमांडर। और आप? दाऊद ने अदब से जवाब दिया। मैं जैसे कोई हंसा हो। मैं तो हमेशा इंतज़ार में रहता हूँ दाऊद, दुश्मन की बर्बादी और आँखों के सुख की खबर की अंदाज में। कहो, कोई अच्छी खबर लाए हो क्या? मैं आज छावनी नंबर 39 के अंदर से होकर आ रहा हूँ कमांडर। ओह, फिर क्या हुआ? इसकी दहकती हुई नज़रें दाऊद के चेहरे पर मुतहर्रक हो गई। अब मैं इसका नक्शा बना सकता हूँ कमांडर। जवाब में कुछ है? कमांडर ने अपने पहलू में पड़े कागज़ का छोटा सा ढेरा और कलम इसकी तरफ सरका दिया। दाऊद ने एक सफ़ेद कागज़ पर छावनी और अंदरूनी नक्शा बनाना शुरू किया। ये काम इसने बामुश्किल 7-8 मिनट में कर लिया। इस दौरान कमांडर इसके मुतहर्रक हाथों पर नज़र जमाए खामोश बैठा रहा। ये है एम्यूनेशन डिप्टो कमांडर, दाऊद ने कहना शुरू किया और कलम की नोक एक जगह पर टकाई। फिर वो कहता रहा और कमांडर के साथ साथ वो तीनों भी सुनते रहे। सरमद बड़ी यकसी से दाऊद के को सुन रहा था और एम्यूनेशन डिपो के अक़ब में तकरीबन 20 गज़ दौर पर ये अकूबत खाना कमांडर, जहाँ इस वक्त भी हमारे कम से कम 22 बहनें इन दरिंदों की हवस का निशाना बन रही हैं। यही वो मज़लूम भाई भी हैं जिनके सामने इनकी बहनों की इज़्ज़तें तार तार की जाती हैं। बस, कमांडर तड़प कर खड़ा हो गया। इसकी आवाज़ में बिजलियाँ मचल रही थी। दाऊद, ये एक टार्चर सेल नहीं है। यहाँ कदम कदम पर इसे तशद्दुद खाने मौजूद हैं जिनके बारे में सुनकर रूह के तार झंझला उठते हैं। ताहम रहीम ख़ान की ये बात दुरुस्त है कि अगर इस एक टार्चर सेल का ख़ात्मा हो जाए तो इन भारतीय दरिंदों के मुज़ालम का दायरा काफ़ी हद तक महदूद कर सकते हैं। तो प्लान फ़ाइनल कीजिए कमांडर। कमांडर के साथ ही दाऊद और तीनों भी उठ खड़े हुए। थोड़े वक्त लगेगा दाऊद। ये कश्मीर की सबसे बड़ी 5वीं छावनी में से एक है। हर वक्त यहाँ 40 से 50 हज़ार फ़ौजी मौजूद रहते हैं और मैं चाहता हूँ कि जब हम यहाँ अटैक करें तो एक भी भारतीय दरिंदा बचे ना पाए। ऐसा ही होगा कमांडर, दाऊद ने एक अज़म से कहा। इंशाअल्लाह। कमांडर के लहजे में बिजली सी कड़क थी। इंशाअल्लाह हमज़ा, हसैन और सरमद के लबों से भी इख्तियार निकला।
अपने आप पर काबू पाते पाते कमांडर को चंद मिनट लग गए। फिर इसका लाल बहू का चेहरा नॉर्मल हुआ तो वो इनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। वो इसके सामने अदब से खड़े थे। इन तीनों को तारुफ नहीं कराया तो तुमने अभी तक दाऊद? ये दोनों हमजा और हुसैन तो हैरत कॉन्फ्रेंस से टूट कर आए हैं कमांडर, और ये है सरमद। हाँ, कमांडर ने हाथ उठाकर इसे मज़ीद कुछ कहने से रोक दिया। हानम को बताया था तुमने इसके बारे में? जी हाँ। कमांडर ने सरमद को बागौर और बड़ी दिलचस्पी भरी नज़रों से देखा। सरमद को इसकी निगाहें जिस्म के आर पार होती लगी, मगर वो बड़ी हिम्मत से इसके सामने सर झुकाए हाथ सीने पर बांधे खड़ा रहा। इसे सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग कराओ दाऊद, ये खुश्क लकड़ी है, इसे सिर्फ चिंगारी दिखाने की ज़रूरत है। जो हुक्म कमांडर। दाऊद ने सर खुम किया। और ये दोनों इन्हें फ्रंट पर भेज दो। इसे पुरखुलूस जवानों की वहाँ बहुत ज़रूरत है। ये दुश्मन को जितना ज़्यादा और जितनी तेज़ी से नुकसान पहुँचा सकें इतना ही अच्छा है। ताहम छानी नंबर 47 के मिशन में ये तुम्हारे साथ होंगे। शुक्रिया कमांडर। हमजा और हुसैन के लबों से एक साथ जज्बात से भरी हुई आवाज़ निकली। हम आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। मैं जानता हूँ हमजा, तुम अपनी बहन का बदला लेना चाहते हो और हुसैन अपनी मंगेतर का, लेकिन मेरे बेटों, मेरे भाइयों, याद रखो हमारे जज्बे में, हमारी नीयत में जहाद को बुनियादी अहमियत हासिल है बुनियादी अहमियत हासिल है। किसी ज़ाती सबब को लेकर हमारी जंग जारी नहीं रह सकती, ये महदूद हो जाएगी। इसे अल्लाह के नाम पर लड़ो। अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर आफाक गिर करो। हमारे इत्तेहाद का नाम आशाक इसलिए रखा गया है कि हम लोग अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके दीन के आशिक हैं। किसी और शय को हमारे इश्क में दारान आने की इजाज़त नहीं है। हाँ, कोई भी सबब इसी इश्क को महमज कर दे तो इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमारी बुनियाद वही है, इश्क इलाही और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे कम पर मानो नहीं, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। यस कमांडर। हमजा की आंखों में शम्मा सी जली। यस कमांडर। हुसैन की आवाज़ में शोले की सी लपक उभरी। तो जाओ अपने इश्क की आग से दुश्मन का खरमन खाक कर दो। कमांडर की आवाज़ में बिजली की सी कड़क थी। मुझे तुम्हारी तरफ से बहुत सी खुशखबरियाँ चाहिए। ऐसा ही होगा कमांडर। वो दोनों सल्यूट करके 2 कदम पीछे हट गए। और सरमद, कमांडर ने इसके कंधे पर हाथ रखा, तुम्हें तो ये समझाने की ज़रूरत ही नहीं कि इश्क क्या चाहते हैं। सरमद तो सर देना जानता है। तारीख़ तुम्हें तो ये समझाने की ज़रूरत ही नहीं कि इश्क क्या चाहता है। सरमद तो सर देना जानता है। तारीख़ इश्क गवाह है कि जब जब कोई सरमद आया, इश्क के रुख से एक नया पर्द उतरा है। तुम्हें भी अपने इश्क की एक नई तारीख़ लिखनी है। अपने लहू में अपना मोह कलम डूबने को तैयार हो जाओ। सरमद में देख रहा हूँ तुम सरखरू होकर रहोगे। कमांडर। सरमद ने बेख्तियार झुककर इसका हाथ थामा और होंठों से लगा लिया। इसकी आंखों से आंसू टपके और कमांडर के हाथ की पुश्त पर गिरे। अपने अश्कों में दहकती ये आग बुझने मत देना सरमद। इस आग से तुम्हें वज़ू भी करना है और नमाज भी अदा करनी है। नमाज इश्क तुम्हारी अमामत की मुंतज़र है। कमांडर ने अपना हाथ बड़ी नरमी से इसके हाथ से जुटाया और रुख फेर लिया। दाऊद, इसे ले जाओ, इसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसे जल्दी से जल्दी ज़रूरी मरहले तय करा दो। न जाने क्यों कमांडर की आवाज़ भर गई, ये हमारा बड़ा लाडला मेहमान है। यस कमांडर। दाऊद ने सल्यूट किया और तीनों को अपने पीछे आने का इशारा करके कमरे से निकल गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेहमान भेजा भी तो इतनी कम मुद्दत के लिए, मैं तो इसके नाज भी ना उठा सकूँगा। इतनी देर में कमांडर हाथ बांधे मदीने की तरफ रुख किए खड़ा सिसक रहा था और आंसू इसके रुखसारों पर मोतियों की तरफ बिखर रहे थे। और दूसरी जानब ताहिर के कहने पर डॉक्टर हाशमी ने इंतज़ार करना गवारा तो कर लिया, मगर इनके दिल का हाल कुछ वही जानते थे। जवान और इकलौते बेटे की गुमशुदगी ने इन्हें एकदम बूढ़ा कर दिया। इनके काबिल रख्श सेहत को जैसे नज़र लग गई। हॉस्पिटल में बैठना बिल्कुल ख़त्म करके वो ताहिर के ऑफिस के होकर रह गए। अंबर इन्हें रोज़ाना फ़ोन करके तसल्ली तफशी देती,
پروفیسر قمر ان کے غم میں برابر کا شریک تھا۔ رہ گیا طاہر تو اس نے کام کی زیادتی کا بہانہ کر کے زیادہ وقت آفس میں گزارنا شروع کر دیا۔ اپنی طور پر لندن، سعودیہ اور انڈیا میں موجود اپنے واقف کار مختلف لوگوں سے رابطہ کر رہا تھا، مگر نتیجہ ابھی تک ڈھک کے تین پت ہی تھا۔ اسی دن طاہر نے سوچ کر ایک فیصلہ کیا، اپنا پاسپورٹ امبر کو بھیجایا اور فون پر اسے خاص انسٹرکشنز دی۔ امبر نے اسے بحث نہیں کی، صرف یہ کہا کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو اسے ساتھ لے جائے، مگر طاہر نے اسے نرمی سے ٹال دیا۔ رات سونے سے پہلے صفیہ کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، مجھے چند دنوں کے لیے انڈیا جانا ہے۔ کب؟ صفیہ نے چونک کر پوچھا۔ اور کیوں؟ ایک خاص کام سے جانا ہے۔ اور کیا مجھے وہاں فلم میں کام کرنا ہے؟ طاہر نے جو محبت سے کہا، ویسے آپ کسی ہیرو سے کم نہیں ہیں۔ صفیہ نے شرارت سے اس کی جانب دیکھا، مگر اس سے پہلے آپ کسی ایسٹرو پر گئے تو نہیں؟ ایسے ٹور پر گئے تو نہیں؟ یہ بھی اچھی رہی۔ طاہر نے ہنس کر کہا، ارے بھائی، اب تم نے ہمیں اپنے پلو سے باندھ لیا ہے تو اور بات ہے، ورنہ تو میرے مہینوں میں 20 دن ملک سے باہر گزرتے تھے۔ اچھا، صفیہ مسکرائی، تو اکیلے جا رہے ہیں؟ ہاں، طاہر نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں؟ بستر پر لیٹی ہوئی وہ اس کے کالر سے کھیلتے ہوئے بولی، 2 دن بھی لگ سکتے ہیں، 2 ہفتے بھی، یہ تو کام ختم ہونے پر منحصر ہے۔ اور جانا کب ہے؟ وہ اداس ہو رہی تھی۔ کل شام۔ مجھے روزانہ فون کرنا ہوگا، صفیہ نے کہا اور اس کے سینے میں چہرہ چھپا لیا۔ اس کے بعد کہوں صفو، برا نہ ماننا۔ طاہر نے اس کا چہرہ سامنے لانا چاہا، مگر وہ زور لگا کر اس کے سینے میں گھس رہی۔ میں سن رہی ہوں، اس نے وہیں سے جواب دیا۔ میں وہاں جا کر تمہیں ہرگز فون نہیں کروں گا۔ وہ کیوں؟ اس نے چہرہ اٹھایا۔ میں جس کام سے جا رہا ہوں نا صفو، اس میں تمہاری یاد ضروری ہے، جو ہر وقت میرے ساتھ رہے گی۔ تم سے رابطہ کروں گا تو بے چینی لگ جائے گی۔ میں تمہیں چاہتا ہوں کہ کسی بھی پہلو سے اس کام میں مجھے ڈسٹربنس ہو اور میں جلدی لوٹ آنے کے چکر میں پڑ جاؤں، اس لیے میری جان، فون پر کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے پھر چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ ارے پاگل ہوئی ہو؟ اسے اپنے سینے پر صفو کی نم آنکھوں کا احساس ہوا تو بے چین ہو گیا۔ اگر تم ایسا کرو گی تو میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ یہ میں نے کب کہا؟ وہ وہیں سے بولی، بس اب جلدی آ جائیے گا۔ طاہر نے اسے باہوں کے حلقے میں کس دیا اور کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ اس دن صبح ڈاکٹر ہاشمی طاہر کے آفس پہنچے تو مینیجر نے انہیں کافی وقت پلانے کے بعد طاہر کی طرف سے ایک لفافہ دیا۔ انہوں نے چشم دست کرتے ہوئے لفافہ چاک کیا۔ انہوں نے خط نکالا، لکھا تھا، انکل میں انڈیا جا رہا ہوں، سرمد کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہے جو ہمیں وہیں سے مل سکتا ہے۔ میں نے لندن یونیورسٹی سے ریا کا ایڈریس لے لیا ہے، اس سے ملنا بہت ضروری ہے۔ آپ کا ساتھ نہ جانا اس لیے بہتر ہے کہ جس دکھ کی حالت اور عمر کے حصے میں آپ ہیں وہاں بیٹے کا فرض بنتا ہے کہ آپ کو آرام کرنے کو کہے اور خود آپ کے لیے سکھ کی تلاش میں نکلے۔ میں بھی ایسا ہی کر رہا ہوں سرمد کے ساتھ، میں بھی آپ کا بیٹا ہی ہوں، میں یہی سمجھتا ہوں، اور آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں یہ کہنے کی بات نہیں۔ روزانہ آفس آتے رہیے گا، کافی، سینڈوچ اور کریم بیف آپ کا انتظار کرتے ملیں گے۔ آپ کو دعا صرف یہ کیجیے گا کہ میں آپ کے لیے خوشی کی خبر بن کر واپس آؤں۔ آپ کا طاہر۔ ڈاکٹر ہاشمی نے خط میز پر ڈال دیا اور کسی سوچ میں ڈوبے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر نیند دراز ہو گئے۔ انہیں نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ طاہر نے انہیں ساتھ نہ لے جا کر غلط نہیں کیا۔ 15 دن کا وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ داؤد نے سرمد کو ٹریننگ کیمپ میں زین خان کے حوالے کیا، اسے کمانڈر کے حکم سے آگاہ کیا اور خود 3 ساتھیوں کے ساتھ لوٹ گیا تھا۔ ٹریننگ کیمپ کشمیر کی اترائی میں ایک ایسی جگہ قائم تھا جہاں سے آزاد کشمیر کو جانے والا ایک محفوظ تر خفیہ رستہ موجود تھا۔ ابھرتی افواج کی نگاہوں سے یہ مقام اس لیے بھی پوشیدہ تھا کہ اوپر سے یہ گہری کھائی لگتا تھا جس میں اترنا بظاہر محل مگر آسان نہیں تھا۔ آسان ان کے لیے جو اسے اتراؤ میں جانے والی قد آدم گھاس میں چھپی اس بنکھڑی سے واقف تھے، جو اپنے مسافروں کے قدموں کے نشان اس طرح اپنی آغوش میں چھپا لیتی تھی جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کے عیب پر پردہ ڈالتی ہو۔
زین خان نے 15 دن میں سرمد کو کلاشنکوف ریوالور اور راکٹ لانچر چلانے میں طاق کر دیا۔ گوریلا ٹریننگ کے باقی مرحلوں میں اس نے سرمد کو خاص باتوں سے واقف کرایا اور 16ویں دن رات کو وہ بھی شکرے پر کمانڈر کے سامنے موجود تھا۔ بیٹھو سرمد، کمانڈر نے زین خان کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سلیوٹ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ سرمد کمانڈر کے سامنے دو جانوں بیٹھ گیا۔ آج وہ گوریلا یونیفارم میں تھا، سر پر سفید رومال باندھا تھا جو سر پر کفن باندھ کر راہ خدا میں نکل پڑنے کی علامت تھا۔ کمانڈر کچھ دیر فرش کو گھورتے سرمد کی جانب بڑی گہری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس کے لبوں پر بڑی آسودہ سی مسکراہٹ ابھری۔ کوئی الجھن، کوئی پچھتاوا، کوئی بے چینی؟ سرمد: نہیں کمانڈر۔ سرمد نے نفی میں سر ہلایا۔ بس یوں لگتا ہے جیسے میں کہیں جانا چاہتا ہوں، کوئی مجھے بلا رہا ہے، یہ مرحلہ طے نہیں ہو رہا۔ ہاں، کمانڈر کے چہرے پر سنجیدگی نے جنم لیا۔ یہ ہوتا ہے جب تم جیسے سچے جذبوں والے سر پر کفن باندھ لیتے ہیں، تب ایسا ہی ہوتا ہے۔ بلاوا آ جاتا ہے تو انتظار مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لو سرمد، جس مشن کے لیے میں نے تمہیں چنا ہے، اس کی کامیابی اور ناکامی سے زیادہ یہ بات اہم ہے کہ تم اس میں کیا کردار ادا کرتے ہو۔ کشتیاں جلا کر جانا ہوگا تمہیں، واپسی کس روپ میں ہوگی کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ طے ہے کہ تم جس پکار پر جا رہے ہو اس کے لیے جان لینا اور جان دینا دونوں لازم ملازم ہے۔ مجھے صرف اس بات کی پرواہ ہے کمانڈر کہ میں جس تڑپ کے ہاتھوں بے حال ہو رہا ہوں، اسے قرار کب ملے گا، کیسے ملے گا؟ سرمد نے نظر اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں ترتے سرخ ڈوروں سے مستی سی جھلک رہی تھی۔ عاشق میں شامل ہوئے ہو سرمد، عشق تم پر نازل ہو چکا ہے، فصل پک چکی ہے، اب تم پھل پانے کا موسم ہے۔ اپنی بے قراری کو مہماز کرتے رہو، یہ ضروری ہے۔ تمہارے لبوں پر جو ورد جاری ہوا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، کوئی اشارہ ہے اس میں، کوئی رمز ہے اس کے اندر۔ سرمد نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ کمانڈر کیسے جانتے ہیں کہ وہ ہر وقت درود پڑھتا رہتا ہے؟ اس کے ذہن میں سوال ابھرا۔ سوالوں میں نہ الجھو سرمد، جواب کی طرف دھیان دو۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ تم اس مہم سے زندہ لوٹو گے یا شہادت کا جام تمہارے منظر پر منتظر ہے، لیکن اتنا بتا سکتا ہوں کہ جہاں سے تمہاری ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کا حکم جاری ہوا ہے، وہاں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں آیا۔ تم بھی لوٹو گے تو کامیاب ہو کر، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، بے اختیار سرمد کہہ اٹھا۔ داؤد، حمزہ، حسین اور تم سمیت 20 سرفروش اس مہم پر آج رات جا رہے ہو۔ کمانڈر نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو سرمد بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تمہیں کوئی ہدایت نہیں دوں گا، تم عشق کا سبق پڑھ چکے ہو، اب تم اسے سنانے کا وقت ہے، اور سنانے میں کہیں اٹکنا مت سرمد، کہیں زبان کو لڑکھڑانے مت دینا۔ جاؤ اور سرخرو ہو جاؤ۔ کمانڈر نے دونوں ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیے، پھر پیشانی پر بوسہ دیا اور کھینچ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ ان سے کہنا میں تمہارا کوئی ناز نہیں اٹھا سکا، مجھے معاف فرما دیں۔ اس نے سرمد کے کان میں سرگوشی کی۔ ایک دم جیسے سرمد کا سارا جسم جنجنا اٹھا، ایک کیف سراغ پڑے میں دوڑ گیا۔ اسے لگا اس کا جسم ایک بار پھر ہوا سے ہلکا بے وزن ہو گیا ہے۔ کمانڈر نے کس کے بارے میں یہ بات کہی؟ اس نے سوچا ہی نہ چاہا، جیسے اسے سمجھ آ گیا ہو، جیسے اس نے سب جان لیا ہو، مگر اس کا بولنے کو جی نہ چاہا۔ وہ بے زبان ہو گیا۔ سبق یاد ہو جانے کی بات اس کے دل سے اٹکیاں کھا رہی تھی۔ کمانڈر کا پیغام اسے لوریاں دے رہا تھا۔ کمانڈر نے اسے خود سے الگ کیا، دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اس کے چہرے کو اپنی برق لٹاتی نم آنکھوں سے دیکھ کر بے اختیار اس کی دائیں گال پر پیار کر لیا، پھر ایک قدم پیچھے ہٹا اور سرمد کی مست نگاہیں نے دیکھا۔ دونوں پاؤں جوڑ کر کمانڈر نے اسے ایک زوردار سلیوٹ کیا۔ جواب میں وہ بھی ایک قدم پیچھے ہٹا اور کمانڈر کو سلیوٹ کر کر واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ وہ جا چکا تھا، مگر کمانڈر اس طرح اپنی تینوں انگلیوں سے پیشانی چھوئے ہوئے دروازے کو گھور رہا تھا۔
بھیگی ہوئی دھند تھی، آنکھوں میں بڑھتی جا رہی تھی، لو دیتی شبنم بھی تن من کو بھگو رہی تھی۔ وہ جھومتا ہوا دل تھا کہ ایک ہی ورد لپ رہا تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ